Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، لیلۃ القدر جسے شب قدر بھی کہتے ہیں، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات کی فضیلت کے متعلق اللہ کریم نے سورۃ القدر میں 30ویں پارہ میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو سامعین مکرم، شب قدر میں جہاں ہم اور بہت ساری عبادات کرتے ہیں، وہیں پر یہ 6 رکعت نماز نفل بھی لازمی پڑھیے، کیونکہ ایک تو یہ نماز حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور اس کی فضیلت کو بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ کون سی نماز ہے، اس کے پڑھنے کا وقت کب ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس میں کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ درجے کا باعث ہیں، ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس نماز کی فضیلت کے متعلق جانیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ نماز پڑھے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ نماز پڑھے گا، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دے گا، اور جنت کے دروازے کا ایک نام ابواب ہے، جو قیامت کے دن اللہ سے درخواست کرے گا کہ اے اللہ، جس نے میرے نام والی نماز پڑھی ہے اسے مجھے عطا فرما دے، تو اللہ کریم اس دروازے کی درخواست کو قبول فرمائے گا، یعنی کہ وہ شخص جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو سامعین مکرم، شب قدر میں یہ نماز ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ وہ کون سی نماز ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، صورتیں کون سی پڑھنی ہے؟ تو دیکھیے، جس طرح ہم عام طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہی اس نماز کو بھی 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنا ہے۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانی ہے، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اسے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اس میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ تو گویا جس طرح عموماً 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی 2 رکعت کر کے یہ 6 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اب یہ نماز پڑھنی کب ہے، تو یاد رکھیے، اس نماز کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ 6 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو بھی یاد کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز اوابین کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس نماز کا نام اوابین کی نماز ہے، صلاۃ الاوابین ہے۔ تو یہ نماز حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، اس کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، لہذا جہاں ہم دیگر نوافل کا شب قدر میں اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر ان 6 رکعات کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے اور اس کی قدر کر کے دونوں جہان کی خیر اور سلامتی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔